सोच समझ के जवाब है चुनना, पूछेंगे सवालात गौर से सुनना। सोच समझ के जवाब है चुनना, जगमग तारे जगमग 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 तारे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारी प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, एक मर्तबा फिर अपने प्यारे प्यारे प्रोग्राम के साथ आपकी बारगाह में हाजिर हैं। हमारे प्यारे प्यारे प्रोग्राम का नाम है जी हाँ, हमारे प्यारे प्यारे प्रोग्राम का नाम है जगमग तारे। मदनी चैनल के नाज़रीन, जगमग तारे प्रोग्राम में क्या होता है, सबसे पहले हम एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग और सबक आमोज कहानी सुनते हैं। आज भी हम बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनेंगे और बड़ी ही प्यारी कहानी और बड़े ही सबक वाली ये कहानी है। फिर प्यारी प्यारी बच्चियों से दिलचस्प सवालात होंगे, इनके प्यारे प्यारे जवाबात होंगे, अच्छी बात का सेगमेंट होगा, दुआ का सेगमेंट होगा, इसके अलावा भी इंशाल्लाह बहुत कुछ होगा। आपसे गुजारिश करेंगे आप हमारे साथ रहिए और हमारा ये प्रोग्राम अव्वल से लेकर आखिर तक देखने की नीयत कीजिए। इंशाल्लाह इल्म दीन का ढेरों ख़जाना हमारे हाथ आएगा। तो चलिए अपने प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ने से पहले बड़ी ही प्यारी एक दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर सुबह और शाम 10-10 बार दुरूद पाक पढ़ा, उसे क़यामत के दिन मेरी शफाअत मिलेगी। तो नियत कीजिए इंशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ा करेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। जी प्यारी प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अब हम बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ और हमारा पहला सेगमेंट है जगमग तारे जगमग 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 तारे। चलिए जी प्यारी प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हम जो कहानी सुनने जा रहे हैं वो कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो सुनेंगी कहानी जी? प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आपसे गुजारिश करेंगे कि तवज्जो के साथ ये कहानी सुननी है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक मर्तबा एक बूढ़ी औरत हज़रत बकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में आती है और आकर कहती है कि मेरे नौजवान बेटे को कुछ गैर मुस्लिमों ने कैद कर लिया है। नौजवान बेटा और फिर गैर मुस्लिमों ने कैद कर दिया है, और सिर्फ कैद नहीं किया बल्कि जंजीरों से उसे बांधा हुआ है। जंजीरों से क्या किया है? बांधा है। जंजीरों से बांधा हुआ है और उस पर जुल्म कर रहे हैं। गैर मुस्लिम हैं और जंजीरों के साथ मेरे नौजवान बेटे को बांधा हुआ है और जुल्म कर रहे हैं। कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उन गैर मुस्लिमों को देकर अपने बेटे को आज़ादी दिलवा सकूं, अपने बेटे को रिहा करवा सकूं। एक छोटा सा घर है, कहा कि मैं उसको बेच भी नहीं सकती, और वो छोटा सा है तो मैं उसको बेच भी नहीं सकती। अगर आप किसी अमीर शख्स से कहेंगे कि वो मेरी मदद कर दे, मेरे बेटे को आज़ादी दिलवा दे, तो इससे मुझे सुकून हो जाएगा, दिली सुकून नसीब हो जाएगा कि मेरा बेटा वापस आ गया है। प्यारी प्यारी बच्चियों, उस बूढ़ी औरत की बातें सुनकर हज़रत बकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उसे हौसला दिया। क्या दिया? हौसला दिया, हिम्मत दिलाई। फरमाया कि अल्लाह पाक पर भरोसा रखो, अल्लाह पाक पर भरोसा रखो, अल्लाह पाक ज़रूर करम फरमाएगा और मैं आपके मामले को हल करने की कोशिश करता हूँ। आपके बेटे का जो मसाला बना है, आपके बेटे को गैर मुस्लिमों ने कैद में डालकर जंजीरों में बांधा हुआ है, उस पर जुल्म कर रहे हैं। कहा कि मैं आपका मसला हल करने की कोशिश करता हूँ, आप बेफिक्र हो जाएं। प्यारी बच्चियों, अब जब बूढ़ी औरत ने हज़रत बकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की
یہ باتیں سنی تو وہ اپنے گھر کی طرف واپس لوٹ گئی اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ میرے بیٹے پر ضرور کرم ہوگا اور میرا بیٹا جلد ہی واپس آ جائے گا۔ اچھا، جیسے ہی بوڑھی عورت گھر کی طرف جاتی ہے، حضرت بقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سر جھکا کر بیٹھ جاتے ہیں اور کچھ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کافی دیر تک حضرت بقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پڑھتے رہے۔ ہوتا یہ ہے پیاری پیاری بچیوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کچھ ہی دن گزرے کہ وہی بوڑھی عورت اپنے نوجوان بیٹے کو لے کر حضرت بقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آئی اور آپ کو بڑی دعائیں دے رہی تھی اور آپ کا شکریہ بھی ادا کر رہی تھی۔ کہا کہ اللہ پاک نے آپ کی برکت سے میرے بیٹے کو قید سے آزادی عطا فرما دی ہے۔ اس کا واقعہ بڑا ہی عجیب ہے کہ میرا بیٹا کس طرح آزاد ہوا ہے۔ کہا کہ میرا بیٹا یہ واقعہ خود آپ کو سنانا چاہتا ہے، آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس نوجوان سے فرمایا کہ جو قید میں تھا اور پھر آزاد ہوا، فرمایا کہ اے نوجوان اپنا واقعہ سناؤ۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ جب غیر مسلموں نے مجھے قید کر لیا تو انہوں نے مجھے دوسرے قیدیوں کے ساتھ شامل کر دیا۔ دوسرے قیدیوں کے ساتھ کیا کیا؟ شامل کر دیا۔ وہ ہم سے بہت زیادہ محنت والا کام لیا کرتے تھے، سارا دن زنجیروں میں بندھے رہتے اور ساتھ کام بھی کرتے، اور پھر جب شام ہوتی واپس ہمیں لے کر آتے اور قید خانے میں ڈال دیا کرتے۔ کہا کہ اس طرح ہم ان کی قید کی مشکلیں برداشت کر رہے تھے۔ پھر اچانک ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ جب شام کو ہمیں واپس قید خانے کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو اچانک میرے پاؤں کی زنجیریں خود بخود ٹوٹ گئیں۔ پاؤں کی، پیاری بچیوں، زنجیر لوہے کی ہوتی ہے۔ کس کی ہوتی ہے؟ لوہے کی۔ اب دیکھیں نا پیاری بچیوں، اگر کوئی رسے کے ساتھ ہاتھ باندھ دے یا پاؤں باندھ دے، زور لگائے تو رسا بھی موٹا ہو تو وہ ٹوٹتا نہیں ہے، اور جو ہو ہی لوہے کی زنجیریں تو جیسے بھی توڑیں تو وہ ٹوٹتی نہیں ہے۔ تو وہ نوجوان کیا کہتا ہے کہ میری جو پاؤں میں زنجیریں بندھی تھیں، کہا وہ خود بخود کیا ہو گئیں؟ ٹوٹ گئیں۔ خود بخود کیا ہو گئیں؟ ٹوٹ گئیں۔ کہا کہ جب سپاہیوں کو معلوم ہوا تو وہ ایک دم میری طرف بھاگتے ہوئے آئے اور شور مچانے لگے اور مجھے ڈانٹنے لگے کہ تم نے زنجیریں کیوں توڑ دیں۔ تو پیاری پیاری بچیوں، وہ نوجوان کہتا ہے کہ بھائی میں نے یہ زنجیریں نہیں توڑی، بلکہ یہ خود بخود زنجیریں ٹوٹ گئی ہیں۔ جب سپاہیوں نے سنا کہ یہ خود ٹوٹ گئی ہیں زنجیریں تو بڑے حیران ہوئے، بڑے ہی پریشان ہو گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خود بخود زنجیریں ٹوٹ گئیں۔ اب وہ سپاہی جاتے ہیں اپنے آفیسر کے پاس اور جا کر اسے یہ سارا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ بھائی اس کی تو زنجیریں خود بخود ٹوٹ گئی ہیں۔ تو جو زنجیریں بنانے والا ہوتا ہے، اس آفیسر نے کہا کہ زنجیریں بنانے والے کو بلاؤ۔ کہا کہ جب وہ زنجیر بنانے والا آ گیا، کہا کہ تم ایسا کرو، جو تم نے پہلے زنجیریں بنائی تھی اس سے بھی زیادہ مضبوط قسم کی زنجیر بناؤ۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ مضبوط قسم کی زنجیر بنائی اور وہ اس کے پاؤں میں ڈالی گئی، اسی نوجوان کے۔ کہا کہ نوجوان اب تم قید خانے کی طرف جاؤ۔ کہا کہ جیسے ہی میں چلا، چند ہی قدم چلا تھا کہ وہ مضبوط زنجیر بھی خود بخود ٹوٹ گئی۔ خود بخود کیا ہو گئی؟ ٹوٹ گئی۔ پیاری بچیوں، یہ دیکھ کر بہت سے لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیا، یہ خود بخود زنجیر ٹوٹ گئی۔ تو انہوں نے اپنے ایک بڑے عالم کو بلایا اور اسے سب کچھ بتا دیا کہ اس نوجوان کی زنجیریں خود بخود ٹوٹ جاتی ہیں۔ اس نے ساری باتیں سن کر کہا، وہ نوجوان بتا رہا تھا حضرت بقی رحمۃ اللہ علیہ کو، کہا کہ اس عالم نے مجھ سے پوچھا، اے نوجوان کیا تمہاری امی زندہ ہیں؟ میں نے کہا ہاں الحمدللہ زندہ ہیں۔ پیاری بچیوں، ان کا بڑا عالم میری یہ بات سن کر لوگوں سے کہنے لگا کہ اس کی والدہ نے، اس کی امی نے اس کے لیے دعا کی ہے، تو اس کی دعاؤں کی، یعنی اس کی والدہ کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ پاک نے اسے اپنی حفاظت میں لے لیا ہے۔ کہا کہ اب تم چاہے جتنی مرضی مضبوط زنجیروں میں قید کر لو، کہا پھر بھی یہ آزاد ہو جائے گا، لہٰذا بہتری اسی میں ہے کہ اس نوجوان کو تم آزاد کر دو کہ جس کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوں اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کہا کہ
اس کی یہ بات سن کر، اس بڑے عالم کی بات سن کر غیر مسلموں نے مجھے قید سے آزاد کر دیا۔ تو پیاری پیاری بچیوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھی آج کی کہانی، ہے بڑی سبق والی کہانی۔ اس کہانی سے کیا سیکھا؟ سب سے پہلے تو ہم پیاری پیاری بچیوں سے سوال کریں گے کہ ان پیاری بچیوں نے اس کہانی سے کیا سیکھا، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ میں بھی چند باتیں عرض کروں گا۔ جی پیاری بچیوں، تو کون بیان کر رہا ہے کہ اس کہانی سے آپ لوگوں نے کیا سیکھا؟ جی ماشاءاللہ عائشہ باجی بیان کریں گی۔ جی عائشہ باجی۔ ہمیں والدین سے دعا کروانی چاہیے۔ کیا بات ہے جی، ہمیں اپنے والدین سے دعا کروانی چاہیے۔ کسی بڑی سے بڑی مشکل میں بھی پھنس جائیں تو اپنے والدین سے دعا کروائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب والدین ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ جی اور بھی کوئی بیان کرے گا؟ ہمیں کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ جی ہاں، مدنی چینل کے ناظرین، بڑی پیاری بات کی ہے کہ ہمیں کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اس کہانی سے یہی سیکھا، کیونکہ غیر مسلمان کو قید میں ڈال کر، زنجیروں میں جکڑ کر، اور نہ جانے کتنا ظلم کیا کرتے تھے۔ تو اس کہانی سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، والدین سے دعائیں کرواتے رہنا چاہیے۔ ماشاءاللہ بڑی اچھی اچھی باتیں کی ہیں پیاری پیاری بچیوں نے۔ چند ایک باتیں میں بھی عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات جو ہم نے پیاری پیاری بچیوں اس کہانی سے سیکھی ہے وہ یہ کہ امی ابو کی دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں۔ امی ابو کی دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں، اور ان کی دعا سے اللہ پاک بڑی سے بڑی مشکل کو بھی حل فرما دیتا ہے۔ یعنی امی ابو کی دعا سے اللہ پاک بڑی سے بڑی مشکل کو بھی حل فرما دیتا ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ فرما دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ پیاری بچیوں، دوسری بات جو ہم نے اس کہانی سے سیکھی، ہمیں جب بھی کوئی مشکل آئے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ صبر کی برکت سے اللہ پاک مشکل کو حل فرما دے گا۔ مشکل آ جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ صبر کی برکت سے انشاءاللہ ہماری مشکل دور ہو جائے گی۔ اللہ پاک سے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے، ہمیں مشکلات پر صبر کرنے اور امی ابو سے دعائیں لینے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ماشاءاللہ یہ تھا ہمارا پہلا سیگمنٹ کہانی۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے سوال جواب۔ जगमग तारे जगमग 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 तारे। تیار ہیں دونوں ٹیمیں؟ جی۔ چلیے جی، دونوں ٹیموں سے سوال۔ پہلے ٹیم اے سے سوال کریں گے۔ ٹیم اے، آپ یہ بتائیے اتوار کے بعد کون سا دن آتا ہے؟ منڈے۔ منڈے، پیر کا دن آتا ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ، اچھا جواب دیا۔ چلیے جی، ٹیم بی، آپ سے سوال ہے۔ آپ یہ بتائیے نماز کی ایک رکعت میں کتنی بار سجدہ کرتے ہیں؟ ایک رکعت میں کتنی بار سجدہ کرتے ہیں؟ 2 بار۔ 2 بار سجدہ کرتے ہیں۔ آپ کا جواب بھی درست ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ چلیے جی، ٹیم اے، پھر سے آپ سے سوال ہے۔ آپ یہ بتائیے اللہ پاک نے ہمارے دونوں ہاتھوں میں کتنی انگلیاں بنائی ہیں؟ 4۔ 4۔ کاؤنٹ کریں ذرا دونوں ہاتھوں کی انگلیاں۔ 5۔ نہیں، آپ سے نہیں پوچھا، ٹیم اے کا سوال ہے، جلدی سے کاؤنٹ کیجئے، دونوں ہاتھوں میں کتنی انگلیاں ہیں؟ 10 ہیں۔ آپ کا جواب اب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارے دونوں ہاتھوں میں کتنی انگلیاں پیاری بچیوں؟ 10۔ ماشاءاللہ، 10 انگلیاں۔ چلیے جی، ٹیم بی، آپ یہ بتائیے پہلے کلمے میں لفظ محمد کتنی بار آیا؟ 1 بار، 2 بار یا 3 بار؟ 3 بار۔ چلیے وہ کلمہ سنائیے جس میں 3 بار لفظ محمد آیا ہے۔ پہلا کلمہ سنائیے۔ پہلا کلمہ طیب، طیب مانے پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جی، پہلا کلمہ طیب، طیب کا معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یوں درست کلمہ یوں پڑھتے ہیں۔ اچھا، اس میں محمد کتنی بار آیا ہے؟ لفظ محمد 3 مرتبہ آیا ہے۔ 1۔ تو اب آپ بتائیے کہ
پہلے کلمے میں لفظ محمد کتنی مرتبہ آیا ہے؟ ایک بار. آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں. چلیے جی ٹیم اے آپ سے سوال ہے. آپ یہ بتائیے عشاء کی نماز دوپہر میں پڑھی جاتی ہے یا رات میں؟ رات میں پڑھی جاتی ہے. آپ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. جی ٹیم بی آپ سے سوال ہے. آپ یہ بتائیے جب کوئی ہمیں سلام کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سلام کا جواب دینا چاہیے. جی ہاں جب ہمیں کوئی سلام کرے تو ہمیں سلام کا جواب دینا چاہیے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. دونوں ٹیموں نے بڑا اچھا مقابلہ کیا, بڑے اچھے اچھے جوابات دیے. اللہ پاک ان پیاری پیاری بچیوں کے علم میں اضافہ فرمائے. یہ تھا ہمارا دوسرا سیگمنٹ سوال جواب. اب ہم بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. جی تو پیاری پیاری بچی اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اب ہم بڑھ رہے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے जगमग तारे जगमग 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 तारे. جی ٹیم اے آپ ہمیں کیا اچھی بات بتا رہی ہیں؟ کھانا کھانے سے پہلے دانے نیچے گر جائیں تو اس کو اٹھا لینا چاہیے. اچھا کھانا کھانے سے پہلے دانے نیچے گر جائیں, یہ کیسے ہوگا پیاری بچی؟ کیا مطلب آپ پہلے دانے نیچے گرائیں گے پھر اس کے بعد کھائیں گے؟ اور یہ کیا ہو گیا؟ اگر کھانے کے دوران کھانے کے ذرے نیچے گر جائیں تو ہمیں اٹھا کر جی اور کب کہاں پر گریں؟ دسترخوان پر گریں. کہاں گریں؟ جی ہاں جب دسترخوان پہ کھانا کھا رہے ہوں, دسترخوان بچھایا ہو اور اس پر جو کھانے کے ذرے گر جائیں دانے گر جائیں تو ان کو اٹھا کر کھا لینا چاہیے. ان کو اٹھا کر کیا کرنا چاہیے؟ کھا لینا چاہیے. ماشاء اللہ پیاری بچی نے بڑے پیارے الفاظ میں ہمیں بڑی پیاری دعوت دی ہے. کھانا جب کھا رہے ہوں تو ہمارے کھانے کے ذرات جو نیچے گر جائیں انہیں اٹھا کر ہمیں کھا لینا چاہیے. اس کی فضیلتیں بھی اپنی جگہ پر مسلم ہیں اور اس سے کھانے میں برکت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. تو ضرور جب بھی کھانا کھا رہے ہوں اور کھانے کے ذرے نیچے گریں دسترخوان سے اٹھا کر ان ذرات کو کھا لینا چاہیے. جی آپ کیا اچھی بات بتائیں گی؟ ہمیں قرآن پاک پڑھنا چاہیے. ہمیں قرآن پاک پڑھنا چاہیے. بڑی پیاری بات. قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہیے. ہر روز قرآن پاک کی تلاوت کریں, قرآن کا نور انشاءاللہ نصیب ہوگا. یہ بھی بڑا پیارا ایک میسیج ہے, بڑا پیارا ایک پیغام ہے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں. مدنی چینل کے ناظرین کتنے بچے ہیں کہ جو قرآن پاک کو پڑھتے نہیں, کھولتے نہیں. تو لہٰذا اچھے بچے وہی ہوتے ہیں جو ہر روز قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں, ہر روز قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہر روز کچھ نہ کچھ قرآن پاک کی ضرور تلاوت کیا کریں گے انشاءاللہ. جی آپ ہمیں کیا اچھی بات بتائیں گی؟ ہمیں غلام رسول کارٹون دیکھنا چاہیے. جی ہاں ہمیں جب کارٹون دیکھنے ہیں تو ہمیں کوئی اور کارٹون نہیں بلکہ غلام رسول کے مدنی پھول غلام رسول کے کارٹون دیکھنے ہیں اور کنیز فاطمہ کے کارٹون دیکھنے ہیں انشاءاللہ. یہ کیا ہے پیارے پیارے بچوں؟ انشاءاللہ جب ہم یہ کارٹون دیکھیں گے تو ہمیں ہمارے نالج میں اضافہ ہوگا, ہمیں پوئمز آ جائیں گی, ہمیں دعائیں یاد ہو جائیں گی. اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ آئے گا کہ جب ہم غلام رسول کے کارٹون دیکھیں گے. ماشاءاللہ اچھا میسیج دیا پیاری پیاری بچی نے. چلیے جی ٹیم بی کی طرف بڑھتے ہیں. جی آپ ہمیں کیا اچھی بات بتائیں گی؟ پانی پینے کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب پانی پینے لگے ہوں تو اس وقت جو دعا پڑھنی ہے تو پانی پینے سے پہلے جو دعا ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پانی پینے سے پہلے ہمیں یہ دعا پڑھ لینی چاہیے. ماشاءاللہ اچھا میسیج ہے. جی آپ ہمیں کیا اچھی بات بتائیں گی؟ میں آج آپ کو حمد سناؤں گی. اچھا حمد سنائیں گی. جی کون سی حمد سنائیں گی؟ بلکہ سنائیے حمد سنائیے. اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو. آمینہ بی بی کے گل
करो दीवार मदनी अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला इलाहा इल्लाहू प्यारी सूरत हंसता चेहरा मुँह से झड़ते फूल वाह उड़े सरापा चांद सा चेहरा नूरे सरापा चांद सा चेहरा हक का प्यारा रसूल मदनी अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला इलाहा इल्लाहू माशा अल्लाह सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। प्यारी बच्ची ने बड़ा प्यारा कलाम सुनाया हमें। अल्लाह पाक इनकी आवाज़ में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। सारी ज़िंदगी बस नबी पाक अलैहिस्सलाम की हमें नाते पढ़ते सुनते सुनाते ही अल्लाह पाक हमें ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। चलिए जी, प्यारी प्यारी बच्चियों ने कुछ अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, कुछ कलाम भी सुना है। कुछ प्यारी बच्चियों मैं भी आपको अच्छी बातें अर्ज़ करता हूँ। प्यारी प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, कोई भी गुनाह का काम नहीं करना चाहिए। गुनाह कोई भी हो नहीं करना चाहिए, गुनाह का काम नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा प्यारी प्यारी बच्चियों, अगर कोई गिर जाए तो उसे देखकर हंसना नहीं चाहिए। कोई गिर जाए तो बाज़ बच्चे देख के हंसने लग पड़ते हैं, हा 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 वो गिर गया, शोर मचाने लग पड़ते हैं। मैं सीढ़ियों पे ना लेट गई थी, इन्होंने उठाया था। जी हाँ प्यारी प्यारी बच्चियों, अगर कोई गिर जाए तो हंसने की बजाय उसे उठाना चाहिए। कोई गिर जाए तो उस पर हंसने की बजाय क्या करना चाहिए? उसे उठाना चाहिए। क्या बात है, माशाल्लाह बड़ा प्यारा काम किया आयशा बाजी आपने कि ये सीढ़ियों से गिर गई थी, आप इन पर हंसने के बजाय आपने इनको उठाया था। क्या बात है जी, माशाल्लाह। और प्यारी प्यारी बच्चियों, जितना हो सके हमें नेकी के काम करने चाहिए। कौन से काम करने चाहिए? नेकी के। जी हाँ, नेकी के काम करने चाहिए। प्यारी प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमें सेल्फिश नहीं बनना चाहिए, यानी खुद गर्ज नहीं बनना चाहिए। खुद गर्ज नहीं बनना चाहिए। खुद गर्ज क्या होता है? हाँ जी, खुद गर्ज क्या होता है? प्यारी प्यारी बच्चियों, खुद गर्ज होता है जो फ़कत अपने बारे में सोचता है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। मुझे मिल जाए, मैं खा लूँ, मैं पहन लूँ, मैं लगा लूँ, मेरे पास ये हो जाए, मेरे पास ये हो जाए। वो दूसरों की फ़िक्र नहीं करता, इससे बोलते हैं खुद गर्ज। और ऐसा शख्स खुद गर्जी करने वाला होता है। ऐसा शख्स कौन सा होता है? खुद गर्जी करने वाला। और ऐसा शख्स सेल्फिश इंसान होता है। तो लिहाजा हमने सेल्फिश इंसान नहीं बनना, खुद गर्ज नहीं बनना, बल्कि हमने दूसरों की फ़िक्र करनी है। किसकी फ़िक्र करनी है? दूसरे मुसलमान भाइयों की फ़िक्र करनी है, अपने घर वालों की फ़िक्र करनी है, अपनी मामा बाबा की फ़िक्र करनी है, अपने बहन भाइयों की फ़िक्र करनी है, अपने फ्रेंड्स की फ़िक्र करनी है, अपने रिश्तेदारों की फ़िक्र करनी है। जहाँ तक हो सके हम दूसरों के बारे में सोचें कि और उनके लिए दुआएं भी कर सकते हैं, या अल्लाह पाक उनकी मुश्किल को दूर फरमा दे, या अल्लाह पाक उन्हें माल अता फरमा दे, या अल्लाह पाक उन्हें गाड़ी अता फरमा दे, उन्हें फ़लाँ चीज़ अता फरमा दे। दूसरों के बारे में हमें दुआएं करनी चाहिए। बात होता है ना, अपने लिए ही दुआएं करते रहते हैं, दूसरों के बारे में नहीं। हमें दूसरों के बारे में भी दुआएं करते रहना चाहिए। माशाअल्लाह, अच्छा सवाल था प्यारी प्यारी बच्ची का, खुद गर्ज क्या होता है? अल्लाह पाक हमें खुद गर्जी से महफूज फरमाए। और इसके अलावा प्यारी प्यारी बच्चियों, आखिरी बात कि हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। अच्छे बच्चे किसी को धोखा नहीं देते। माशाअल्लाह। प्यारी प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने हमारा ये प्रोग्राम देखा, अल्लाह पाक आपको भी बरकतों से माला माल फरमाए। मदनी चैनल देखते रहिए। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम। सोच समझ के जवाब है चुनना, पूछेंगे सवालात गौर से सुनना। सोच समझ के जवाब है चुनना। जगमग तारे जगमग 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 तारे। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया आ गया।